بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اہلہ، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح باب ہادی عشر، سبق نمبر 68، فصل ششم، امامت کے حوالے سے آج ہماری تیسری گفتگو ہے۔ اس گفتگو میں ہم امام کے معصوم ہونے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قال علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الثانی دوسری مبحث یجب یکون الامام معصوما، واجب ہے کہ امام معصوم ہو، والا تسلسل، اگر امام معصوم نہ ہو تو تسلسل لازم آتا ہے اور تسلسل محال ہے، لذا امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ سوال تسلسل کیسے لازم آتا ہے؟ فرماتے اس طرح، لأن الحاجة الداعية إلى الإمام هي الرد الظالم عن ظلمه والإنصاف للمظلوم منه۔ پہلے گزر چکا کہ امام کی حاجت، البتہ اور بھی ضروریات تھی، ان میں سے ایک ضرورت یہ تھی کہ امام کی حاجت اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ ظالم کو روکا جائے اس کے ظلم سے اور مظلوم کا حق اسے لیا جائے۔ تو فلو جاز ان یکون غیر معصومین، اگر یہ امام غیر معصوم ہو تو اس کی رہنمائی کے لیے لفتکر الی امام آخر، ایک دوسرے امام کی احتیاج ہوگی، وہ یہ تسلسل۔ پھر آگے وہ جو امام ہے اگر وہ بھی غیر معصوم ہو تو اس کے لیے مزید آگے اور امام کی ضرورت ہوگی، تو ایک لامتناہی سلسلہ ائمہ کا مطلوب ہوگا، وہ محال اور ثابت ہو چکا تسلسل محال ہے۔ یہ پہلی دلیل کہ امام معصوم ہونا چاہیے، یعنی تسلسل لازم آتا ہے۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ الْمَعْصِيَةَ، اگر خود امام چونکہ غیر معصوم ہے لذا اگر اس سے کوئی معصیت سرزد ہو جائے تو پھر آیا اس کو روکنا واجب ہے یا واجب نہیں؟ اگر آپ کہیں اس کا روکنا واجب ہے، جب آپ اس کو روکیں گے تو پھر اس کا جو مقام ہے، اس کی جو منزلت ہے، وہ دلوں میں کیسے بحال رہے گی؟ لذا اس کے انتصاب کا جو فائدہ ہے وہ منتفی ہو جائے گا۔ لذا کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ الْمَعْصِيَةَ، اگر امام غیر معصوم اگر معصیت انجام دے، فَإِنْ وَاجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ سَقَطَ مَحَلُّهُ مِنَ الْقُلُوبِ، اگر اس کو روکنا واجب ہے تو اس کا محل و منزلت دلوں سے ساکت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور وَانْتَفَى فَائِدَةُ نَصْبِهِ، اور اس کے نصب کرنے کا فائدہ منتفی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ کہ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ، اگر اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا واجب نہ ہو تو پھر ساکت وجوب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب ساکت ہو جائے گا، وہ محال، اور یہ بھی محال ہے کیونکہ اس کا واجب ہونا اجماعاً واجب ہے۔ تو یہ دو دلیلیں۔ تیسری دلیل وَلِأَنَّهُ حَافِظٌ لِلشَّرْعِ، امام محافظ شریعت ہوتا ہے، اور جو بھی محافظ شریعت فلا بد من عصمتہ، ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، لِيُؤْمَنَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، تاکہ دین میں زیادتی اور کمی کرنے سے انسان بامن ہو جائے۔ تین دلیل، اور چوتھی دلیل کہ جو دلیل سمی ہے قرآن مجید کی آیت ہے، وقول تعالیٰ لا ینال عہد الظالمین، اللہ کی ارشاد گرامی ہے کہ ظالم افراد تک ہمارا یہ عہد امامت نہیں پہنچ سکتا۔ ظالم یعنی جو غیر معصوم ہو، کوئی چھوٹا سا گناہ بھی سرزد ہو جائے تو گویا اس نے ظلم کیا ہے، تجاوز کیا ہے۔ بس یہ چار دلیلیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اقول، علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لما ثابت وجوب الامامہ، کہ جب ثابت ہو چکا کہ امامت واجب ہے، شرع فی تبیین صفات التي هي شرط فی حیثیت الامامہ، علامہ ہلی ان صفات کو بیان کرنے میں شروع ہو گئے کہ جو صحت امامت میں شرط ہیں۔ فمنها الاسمہ، شرائط امامت میں سے ایک اسمت ہے، وقد عرفت معناها، اور اسمت کا معنی آپ پہلے جان چکے ہیں، اسمت کسے کہتے ہیں۔ لیکن واختلف فی اشتراطها فی الامام، اسمت کی بحث یہ پہلے نبوت کی بحث میں گزر چکی ہے۔ مختلف فی شرائطها فی اشتراطها فی الامام، علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ امام میں معصوم ہونے کی شرط ہے یا شرط نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔
فاشترط اصحابنا الاثنا عشریہ والاسماعیلیہ، شیعہ گروہ میں سے، شیعہ فرقوں میں سے فرقہ اثنا عشری اور اسماعیلیہ یہ کہتے شرط ہے کہ امام معصوم ہو، خلافا لباقی الفرق، باقی جتنے بھی فرقے ہیں وہ امام کا معصوم ہونا شرط نہیں سمجھتے۔ واستدل المصنف على مذهب اصحابنا بوجوہ، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مذہب پہ، ہمارے اس مذہب پہ استدلال کے چند وجوہات کے ساتھ، وجہ اول کیا ہے، انه لو لم يكن الامام معصوما، اگر امام معصوم نہ ہو تسلسل لازم آئے گا، لازم عدم تناہی علی الائمہ، لازم آئے گا کہ ائمہ کا سلسلہ ختم نہ ہو، مسلسل چلتا رہے، واللازم باطل فالملزوم مثلہ، لازم باطل ہے، تسلسل یعنی باطل اور محال ہے، فالملزوم مثلہ، بس امام کا معصوم نہ ہونا بھی کیا ہے، وہ باطل ہے، لذا امام معصوم ہو۔ بیان الملازمہ، کس طرح لازم آتا ہے، تسلسل کس طرح لازم آتا ہے، فرماتے انا قد بینا، پہلے ہم نے بیان کیا کہ ان العلل موحج الی الامام، وہ علت کہ جو امام کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے، وہ علت کیا ہے، ہی رد الظالم عن ظلمہ، وہ یہ ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے، والانتصاف للمظلوم منہ، اور مظلوم کا انصاف اسے لیا جائے، اسی طرح وحمل الریت علی ما فی مصالحہم، عوام کو، ریت کو حمل کرنا ان چیزوں پہ کہ جو ان کے مصالح میں، نہ کہ ان کے مفاسد میں ہیں، وردعہم عما فی مفاسدہم، اور ان عوام کو روکنا ان چیزوں سے کہ جن میں ان کے لیے مفاسد ہیں، لذا فلو کان هو غیر معصومین، اگر امام غیر معصوم ہو، افتکر الاخر یردعہ عن خطئہ، تو احتیاج ہوگی ایک دوسرے غیر معصوم دوسری امام کی ضرورت ہوگی کہ جو خود اس کو روکے، خطا سے روکے، وننقل الکلام الی الاخر، اس کے بعد ہم اس اگلے امام کی طرف رجوع کریں گے، کلام رجوع کریں گے، نقل کریں گے کہ آیا وہ جو دوسرا امام ہے وہ معصوم ہے یا معصوم ہے، اگر وہ بھی غیر معصوم اس کے ساتھ بھی یہ سلسلہ، ویلزم عدم تناہی الائمہ، اس سے لازم آئے گا کہ ائمہ کا یہ سلسلہ متناہی نہ ہو، ختم نہ ہو، باطل نہیں، باطل ہے، تسلسل باطل ہے۔ الثانی، دوسری دلیل، فرماتے ہیں لو لم یکن معصوما، اگر امام معصوم نہ ہو، لجازت المعصیت علیہ، اس کے لیے معصیت جائز ہوگی، کیونکہ معصوم تو ہے نہیں، ممکن ہے جائز ممکن ہے کہ وہ خطا کر دے، ولنفرض مکروہا، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ بالآخر معصیت چونکہ ممکن ہے اور سے واقع ہو چکی، تو وحینئذ یلزم، اس سے لازم آئے گا، اما انتفاع فائدۃ نسبہ، یا تو امام کے نصب کرنے کا فائدہ منتفی ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں امام بنانے کا، حالانکہ پہلے ثابت ہو چکا کہ امام کا بنانا واجب ہے، او سکوت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یا یہ کہ ہم یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ساکت ہو جائے، تو یہ دو چیزیں لازم آتی ہیں، واللازم بقسمہ باطل، اور یہ دونوں چیزیں باطل ہیں، فقد الملزوم، اور ملزوم بھی باطل ہو جائے گا۔ بیان اللزوم، لزوم کس طرح ہے، انہ اذا وقعت المعصیت عنہ، کہ جب امام سے معصیت واقع ہو جائے تو فإما یجب الانکار علیہ، یا تو امام کو روکنا واجب ہے کہ بھئی آپ نے گناہ کیا ہے، آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اولا، یا واجب نہیں ہے، فمن الاول، اگر واجب ہے تو یلزم سکوت محل من القلوب، لازم آئے گا کہ امام کے محل و منزلت دل ساکت ہو جائے، جب آپ خود امام کو روک رہے ہیں تو اس کا یہ معنی ہوا کہ منزلت ختم ہو چکی اس کی، وَإِن يَكُونَ مَأْمُورًا بَعْدَ كَانَ عَامِرًا، وہ تو عامر تھے، اب معمور ہو چکے، آپ اس کو حکم کر رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، وَمَنْهِيًّا عَنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَاهِيًا، وہ تو ناہی تھے، روکنے والے تھے، اب خود اس کو منع کیا جا رہا ہے، وَحِينَئِذٍ تَنْتَفِي الْفَائِدَةُ الْمَطْلُوبَةُ مِنْ نَسْبِهِ، تو یہاں سے وہ مطلوب فائدہ کہ جو امام کے نصب کرنے سے حاصل ہونا چاہیے تھا وہ منتفی ہو گیا،
اور وہ کیا تھا؟ وہی تعظیم محل فی القلوب، وہ یہ تھا کہ اس کی منزلت دلوں میں باقی رہے، والانقیاد لامرہ ونہیہ، اور اس کے امر اور نہی کا انقیاد کیا جائے، پیروی کی جائے، اس کے اوامر پہ عمل کیا جائے، اس کے روکنے سے رکا جائے. بس کیا ہے، یہ فائدہ ختم ہو رہا ہے. ومن الثانی